السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ کو پارٹ 1 بہت پسند آیا ہوگا، تو شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے پارٹ 2۔ ہمسائی تو چلی گئی لیکن مجھے فکر دے گئی۔ جب شام کو صابر گھر آئے تو میں نے ان سے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ وہ بولے پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، کچھ کام والوں سے بات کی ہے مکان کی، انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، تم بس تھوڑی اور ہمت کر لو۔ چھوٹے موٹے واقعات کے ساتھ میں نے اس گھر میں 5 ماہ گزار دیے۔ میری بیٹیاں اب گھٹنوں کے بل چلنے لگی تھیں۔ عجیب واقعات کا سلسلہ کافی تھم بھی گیا، کیونکہ اب ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والے پلاٹ پر کوئی گھر بنوا رہا تھا۔ دن بھر مزدور کام کرتے تو ان کے شور میں ہی مجھے اس تنہائی میں رونق لگنے لگی تھی اور ڈھارس رہتی تھی۔ وہ صبح اپنی مزدوری شروع کرتے تو سردیاں تھیں، شام 4 بجے اندھیرا شروع ہو جاتا تو وہ اپنا کام ختم کر دیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کی وجہ سے سارے دن کا کام آرام سے کر لیتی تھی، بلکہ کچھ دیر دھوپ بھی سیک لیتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ کام بند کرتے اور واپس جاتے، میں بچیوں کو لے کر کمرہ بند کر لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار دور کی وہی ہمسائی بھی آ جاتی تھی۔ میاں نے دن کی نوکری کی بہت کوشش کی، لیکن مالک نہ مانا تو مجبوری تھی، کیا کرتے۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے، مجھے اب 7واں ماہ لگ چکا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بھی اب چلنے لگی تھیں۔ اب وہ بھی کمرے میں نہیں رہتی تھیں، بلکہ کہتی تھیں کہ باہر صحن میں لے چلو۔ یوں مجھے ان کو صحن میں چھوڑنا پڑتا تھا۔ وہ سارا دن کھیلتی اور میں برتن، کپڑے، جھاڑو، سالن، روٹی تک آرام سے پکا کر جیسے ہی شام ہوتی کمرے میں آ جاتی تھی۔ صابر نے نیو کنڈی بھی لگوا دی تھی، جو زیادہ مضبوط تھی پہلی والی کی نسبت، اور خود ہی تاروں کو جوڑ جوڑ کر اب ایک ننھا سا بلب بھی صحن میں لگا دیا، کیونکہ رات کو بہت زیادہ گھپ اندھیرا ہو جایا کرتا تھا۔ اب شام ہوتے ہی میں بلب روشن کر دیتی تو اس کی روشنی سے بھی کچھ گھر میں خوف کم ہو جاتا تھا۔ ساتھ ساتھ میں نماز تو پڑھتی ہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ مختلف آیات کا بھی ورد کرتی رہتی تھی۔ ایک رات کو بہت دیر سے میرے میاں گھر واپس آئی تو وجہ پوچھنے پر کہنے لگے، اوور ٹائم تھا، سوچا لگا لوں، 4 پیسے اور مل جائیں گے۔ مالک نے کہا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ گھر میں غربت تھی، اوپر سے تیسرے بچے کی آمد، مہنگائی بھی تھی، تو سوچا کہ اچھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے تو کیا حرج ہے۔ اس طرح میاں نارمل وقت سے 2 گھنٹے لیٹ آنے لگے۔ ادھر نہ جانے کیا ہوا کہ جو گھر ہمارے ہمسائے میں بن رہا تھا، اس کا بھی کام رک گیا تھا۔ اب مجھے پھر وہی خوف آنے لگا تھا جو پہلے تھا۔ ایک دن میں نے دونوں بیٹیوں کو صحن میں کھلونے دے کر بٹھایا اور خود جلدی سے کلیجی پکانے لگ گئی۔ صابر نے کل لائی تھی اور کہا کہ پکانا، بچیاں کھیل رہی تھی کہ وہی کالا بلہ دیوار پھلانگ کر اسی انداز میں اندر آ گیا۔ اب کی بار وہ غرا بھی رہا تھا۔ مجھے بہت خوف آیا، اس کے اس انداز سے مجھے یوں لگا جیسے حملہ کر دے گا۔ میں نے کلیجی کا ٹکڑا اس کی طرف اچھالا کہ کھائے گا تو شاید چلا جائے، لیکن اس نے تو میرے اوپر ہی ٹک ٹکی باندھے رکھی اور غرا بھی رہا تھا۔ مجھے بچوں کی بھی فکر تھی کہ ان پر حملہ نہ کر دے، میں نے پاس رکھا ہوا ایک ڈنڈا لیا اور زمین پر زور زور سے مارا تاکہ وہ ڈر کر بھاگ جائے، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد خود بخود ہی چلا گیا۔ میں نے جھٹ سے چولہا بند کیا اور وہاں سے بچیوں کو لے کر اندر کمرے میں بھاگی۔ رات کو ایک دن سوتے ہوئے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے سمجھا میاں ہوں گے، مگر وہ تو بے سود سوئے ہوئے تھے۔ کبھی مجھے یوں لگتا کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ ایک بار دونوں بچیوں کو سلا کر میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ ایک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ بھاگ کر اندر گئی تو دونوں گہری نیند سو رہی تھی۔ کبھی کبھی میں نوٹ کرتی کہ میری دونوں بچیاں کمرے میں یا صحن میں اکیلی ہوتی تو بہت کھلکھلا کر ہنستی، جیسے کوئی ان کو ہنسا رہا ہے۔ ایک رات تھکاوٹ سے میری آنکھ جلدی ہی لگ گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ میرے ارد گرد ہولے ہولے وہ سرگوشیاں آواز میں بدل گئیں۔ کوئی نسوانی آواز تھی، آواز ایسی تھی جیسے کوئی ناک سے بول رہا ہو کہ بہت ہو گیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اسے اب چلے جانا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو بہت ہی پیاری سی خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی، بہت بھینی بھینی، پھر اچانک ہی گندی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ بو ناقابل برداشت تھی کہ اچانک باہر سے زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے ڈر کر آیات کا ورد شروع کر دیا تھا، لیکن دروازہ بجنا بند ہو گیا تو چھت پر کوئی کودنے لگ گیا، جیسے بھاگ رہا ہو، کود رہا ہو۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں آیات کا ورد کرتی تھی، دونوں بچیاں بھی ڈر کر اٹھ چکی تھیں۔ میرے دل اور زبان پر صرف ذکر آیات تھی۔ اتنے میں ایک سفید روشنی کا گولا سا کمرے کے کونے سے نکلا۔ وہ گولا چمکتا ہوا پورے کمرے میں گھوما اور غائب ہو گیا۔ ایسا دیکھتے ہوئے میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی کہ اے اللہ ہمت دے، تیری ہی ذات کا آسرا ہے، تو ہی ہے، مجھے بچا ان چیزوں سے۔ اتنے میں مجھے علم نہیں کہ کیسے میرے اندر طاقت جرأت آ گئی کہ میں نے اونچا اونچا کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔
پھر اسی طرح صورت ناس کا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر ایک زبردست قوت آ گئی ہے۔ میرے کمرے کے ایک کونے میں سے ایک دھوئیں کا مرغولا سا نکلنے لگا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ اگر تو مسلمان ہے تو تجھے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اگر تو عیسائی ہے تو تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، اور اگر تو یہودی ہے تو تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے، اور اگر تو ہندو ہے یا تو سکھ ہے تو تجھے تیرے دیوی دیوتاؤں کا واسطہ ہے، اگر تو پارسی ہے تو تجھے زرتشت کا واسطہ ہے، چلا جا، میرے گھر سے مجھے تنگ نہ کر، ہم خود یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ مجھے نہیں علم کہ یہ جو باتیں میں نے اس سے بولی وہ مجھے کیسے بولنا آئیں، کون سی طاقت نے کہلوائیں۔ میرے اتنا بولنا تھا کہ وہ دھواں خود بخود غائب ہو گیا، اور ساتھ ہی سب آوازیں اچھل کود بھی غائب ہو گئی۔ میرے اندر نہ جانے کیسی غیبی طاقت آ گئی تھی کہ مجھے اب خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور میرے میاں گھر آئے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ صبح میں نے ان کو جب بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر عجیب سی طاقت آ گئی تھی، جیسے کوئی میرے ساتھ موجود ہو، کوئی اندیکھی ہستی ہو، کوئی وجود ہو، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ بہرحال اب کچھ بھی نہیں تھا، احتیاطاً میں نے وہی معمول رکھا جو رکھتی تھی۔ کچھ دن بعد میاں نے خوشخبری سنائی کہ بالکل شہر کے اندر ایک مکان مل گیا ہے، کرایہ بھی مناسب ہے اور آبادی والا علاقہ ہے، تو ہم نے وہاں سے شفٹ کر لی۔ نیو گھر میں ہی آ کر میرا بیٹا احسن پیدا ہوا۔ جگہ اچھی تھی، کچھ بہتری ہوئی حالات میں، تو میاں نے خبر سنائی کہ جو پچھلا مکان ہم نے چھوڑا تھا اس میں کوئی اور فیملی آئی تھی، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا تو انہوں نے مکان چھوڑ دیا۔ پھر ایک اکیلا آدمی بھی رہا، کچھ دن کے بعد وہ مردہ حالت میں گھر پر ملا۔ پتہ چلا مزید معلومات کرنے پر اس گھر میں بھی جو کوئی رہنے کے لیے آتا ہے وہ کچھ ہی ماہ کے بعد اسی گھر میں مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ وہ گھر آصف زادہ تھا، کسی چیز کا مسکن تھا، اور وہ چیز اس گھر میں کسی اور کو نہیں رہنے دیتی تھی۔ ایک دن اچھے موڈ میں آ کر میرے میاں نے بھی بتایا جو پہلے نہ بتایا تھا، کہ جب وہ رات کو کام سے واپس آتے تو باقاعدہ ان کے پیچھے بہت لمبے قد کا آدمی چادر لپیٹے ان کے پیچھے چلتا ہوا جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ گھر کے دروازے پر پہنچتے وہ غائب ہو جاتا تھا۔ ایک بار انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو وہ غائب ہو جاتا تھا۔ وہ پراسرار کون تھا نہیں پتا، لیکن میرے میاں نے کہا کہ میں نے ان باتوں کا ذکر تم سے اس لیے نہیں کیا کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ۔ تو یہاں کہانی کا ہوا اختتام۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی ہارر سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔